إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواہ مسلم۔ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش سے پہلے وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ اور حکمران نے، جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، یہ منادی کروا دی، یہ اعلان کروا دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ لڑکا پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ رہنے دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا، لیکن کوئی لڑکا پیدا ہوتا بنی اسرائیل کے کسی گھرانے میں تو پیدا ہوتے ہی اسے قتل کر دیا گیا۔ اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بڑا صبر آزما مرحلہ تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اس ظلم سے اور اس ستم سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دہندہ بنا کر، وقت کا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، کیونکہ یہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئی، تو ان کی والدہ بڑی خوفزدہ تھی، پریشان تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ اس سورہ قصص کی آیات میں یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، دیگر مقامات پہ بھی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ فرماتے ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف یہ پیغام بھیجا، وحی کی کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلا، اس کو دودھ پلا، جب تجھے خوف ہو، ڈر ہو، کوئی اندیشہ ہو، تیرے گھر فرعون کے لشکری سپاہی آئیں، تلاشی لیں، کوئی معاملہ بنے، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، تو صندوق میں ڈال کر اسے دریا میں بہا دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ ڈرنا ہے نہ غم کرنا ہے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، کہ ہم نہ صرف اس بچے کو دوبارہ تیرے پاس لوٹائیں گے، لے کر آئیں گے، تو ہی اس کی کفالت کرے گی، تو ہی اسے دودھ پلائے گی، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلکہ ہم اس کو رسولوں میں سے بھی بنائیں گے۔ تو موسیٰ کی والدہ نے ایسا کیا، بچے کو صندوق میں ڈالا، موسیٰ علیہ السلام کو، اور دریا میں بہا دیا۔ آگے فرعون کے اہل خانہ، وہ جب محل کے قریب سے صندوق گزرا، وہ وہاں موجود تھے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے خاندان والوں نے، اہل خانہ نے پکڑ لیا، فرعون کی بیوی نے پکڑ لیا۔ تو یہ بچہ ہے، کسی نے قتل کے خوف سے دریا میں ڈال دیا، بہا دیا، قتل ہونے لگا، تو فرعون کی اہلیہ بیوی کہنے لگی کہ اسے لا تقتلوہ، نہ مارو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی نفع دے، او نتخذہ ولدا، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، چلو ہم اسے اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہے وہ فرعون کے گھر کروائی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کیفیت کیا تھی؟ جب دریا کی لہروں کے حوالے بچے کو کر دیا، ظاہر ہے ماں جب اپنے بچے کو دور کرتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ ایک ماں ہی جان سکتی ہے۔ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، اور کوئی رنج پریشانی اس میں تھی نہیں، صرف موسیٰ کی یاد ان کی والدہ کے دل میں بس گئی، ہر وقت موسیٰ موسیٰ۔ جب بچے کو دریا میں چھوڑا
تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، ان کو بھی موسیٰ کی والدہ نے پیچھے بھیج دیا کہ تو پیچھے پیچھے جا اور چھپ کے دیکھ کون اسے پکڑتا ہے، کس گھر میں اس کو لے جایا جاتا ہے۔ وقالت لاختہ قصیہ، اس کا پیچھا کر۔ تو جب وہ موسیٰ کی بہن پیچھا کرتے کرتے جاتی ہے اور آگے دیکھتی ہے کہ فرعون کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا، اللہ فرماتے ہیں وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ اس پر حرام کر دیا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا، بچہ ہے، شیر خوار ہے، دودھ پینے والا ہے، اسے دودھ کون پلائے؟ مختلف عورتوں کو بلایا گیا، دائیوں کو بلایا گیا، لیکن وہ بچہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ لوگ آنے لگے، اعلان ہو گیا ابھی آؤ اس بچے کو کوئی دودھ پلاؤ۔ پھر اس بچی نے جو موسیٰ کی بہن تھی کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاتی ہوں جو اس کی کفالت بھی کریں گے اور اس کی خیر خواہی بھی کریں گے۔ ان کا بتاؤ کون ہے وہ عورت جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے؟ تو چونکہ وہ بہن تو موسیٰ کی تھی، اس نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ رددناہ الی امہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل کو غمزدہ اور پریشان ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں کچھ واقعات قرآن کریم میں ایسے ملتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں، احادیث صحیحہ کے اندر جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل کو کس طرح پریشانی اور رنجوں سے بچانے کے لیے تعلیمات ہمیں دے رہے ہیں۔ اب یہاں غور کیجئے، موسیٰ کی والدہ پریشان ہے، غمزدہ ہے، اللہ اس کی دلجوئی کر رہے ہیں، اللہ حوصلہ دے رہے ہیں، ہمت بڑھا رہے ہیں، ڈھارس دے رہے ہیں، لا تخافی ولا تحزنی، ڈرو مت، غم مت کرو، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم دوبارہ آپ کے پاس اس کو لے کے آئیں گے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب بچہ تھا، کسی بھی عورت کا دودھ پی سکتا تھا، لیکن نہیں، موسیٰ کی والدہ آئیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ یوں موسیٰ قتل ہونے سے بھی بچ گئے، اور موسیٰ کے دل کی، والدہ کی جو دل کی پریشانی تھی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دی۔ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے جنگل میں لے گئے، باپ سے جھوٹ بولا کہ چلو ہم لے چلتے ہیں، یہ کھائے پیے گا، کھیلے کودے گا اور شام کو واپس آ جائیں گے، لیکن ان کا پروگرام تو کچھ اور ہی تھا۔ جب انہوں نے کنویں میں پھینک دیا اور واپس آ گئے تو اب وہاں تنہائی ہے، وحشت ہے، اندھیرا ہے، اور یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں، بڑا پریشان دل ہے، بڑا غمزدہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے یوسف علیہ السلام کے غم کو اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ وحی کی کہ اے یوسف لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تو ضرور اپنے بھائیوں کو اس معاملے کی ایک دن آئے گا، خبر دے گا، تو یہاں سے نکلے گا، وقت کا نبی اور رسول بنے گا، اللہ تجھے اعزاز اور اکرام سے نوازے گا، اور تو اپنی زبان سے اپنے بھائیوں کو اس اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی خبر تو دے گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی ہمت، حوصلہ اور ڈھارس کیسے مدار ہے۔ تو محترم بھائیو، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں تعلیمات دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، ہم لوگوں کے حوصلے بڑھائیں،
انہیں کمزور مت کریں، انہیں توڑے مت۔ اور دین، یہ دین اسلام جو ہے نا، یہ دین دعوت ہے، یہ دعوت کے ذریعے پھیلا دنیا میں، یہ اخلاق اور کردار کے ذریعے، یہ اپنے دلائل کے بلبوتے پر دنیا میں پھیلا، اور اس کے پھیلاؤ کے اسباب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یا آپ کے دلوں کی نرمی، آپ کے دل کی نرمی صحابہ کرام کے آپ کے قریب ہونے کا باعث اور سبب بنی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت طبیعت کے اور سخت دل کے مالک ہوتے تو یہ منتشر ہو جاتے۔ تو لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، مردوں اور عورتوں کو دین کے قریب لانے کے لیے، دین سے جوڑنے کے لیے ہمیں انہیں حوصلہ دینا ہوگا۔ دیکھیں اللہ بھی حوصلہ دے رہا ہے، سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے نبی، میرے بندوں سے یہ بات کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم و زیادتیاں کر رکھی ہیں، پہاڑوں جیسے گناہ اور بوجھ اپنے اوپر لاد رکھے ہیں، جن کی ساری زندگیاں معصیتوں اور نافرمانیوں میں گزر گئی ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ابھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ بخش سکتا ہے، بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کر کے، معافی مانگ کر، گناہوں پہ نادم اور شرمسار ہو کر، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف کر دے۔ اس سے معافی کے لیے کوئی بہت دور نہیں جانا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے اے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، مجھ سے ملنے کے لیے انہیں کہاں آنا پڑے گا، میرے قریب ہونے کے لیے انہیں کس جگہ جانا پڑے گا، تو انہیں کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں دور نہیں ہوں، میں تو بہت قریب ہوں۔ اللہ تو کتنا قریب ہے، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، سفر میں تھے، تو صحابہ کرام جب کسی بلند جگہ پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب کسی نشیبی یعنی ڈھلوان نیچے والی جگہ پہ اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ یہ سنت ہے، بلندی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا۔ تو ایک بلندی آئی، صحابہ نے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے گلوں پہ تھوڑا ترس کھاؤ، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ انکم لا تدعون اسم، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، انکم تدعون سمیعا قریبا، تم اس کو پکار رہے ہو، اس کا نام لے رہے ہو جو سب کچھ سننے والا اور تمہارے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ کے قریب آنے کے لیے، اللہ سے معافی کی درخواست کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے سفر نہیں کرنے پڑتے، کسی مخصوص جگہ حاضری نہیں دینی پڑتی۔ یا ابن آدم، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی چلے جائیں، ثم استغفرتنی، اور پھر تو مجھ سے بخشش مانگے، غفرتک ولا ابالی، میں تجھے بخش دوں گا، اور تیرے گناہ بخشنے میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ اتنے گناہ۔ تو اسلام بندے کا حوصلہ بڑھاتا ہے، دین
بندے کی ہمت بڑھاتا ہے، دل مضبوط کرتا ہے، دلوں کو توڑتا نہیں۔ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل مضبوط کیا، جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی ہمت بڑھائی کہ یوسف پریشان مت ہوں، ایک دن آئے گا آپ ان کو بتائیں گے کہ تم وہی بھائی ہو نا جنہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جب وہ غلہ ختم ہو گیا نا جی تو لینے کے لیے گئے، تو پھر یوسف علیہ السلام نے پوچھا جانتے ہو ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے۔ پھر شرمساری، شرمندگی، معافیاں۔ تو ہم بھی یہی کردار ادا کریں گے، ایسے لوگ دین کے قریب آئیں گے، ایسے نوجوان، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں دین کے قریب آئیں گے۔ اگر ہم لوگوں کی دل آزاریاں شروع کر دیں گے، دل توڑنا شروع کر دیں گے، تو بھائیو اس سے نفرتیں پھیلیں گی، اس سے لوگ دین کے قریب نہیں آئیں گے بلکہ دین سے دور ہوں گے۔ قرآن میں اس کی ایک اور مثال موجود ہے، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے نا جی، حالانکہ طلاق سے کیا ہوتا ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا رشتہ جو ہے اللہ نے جو بنایا تھا نکاح کا وہ ختم کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، رشتہ ختم ہو رہا ہے لیکن سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، حسن سلوک، اچھا رویہ، اچھی زبان، اور جاتے ہوئے آپ اسے کچھ دے کے رخصت کریں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ عَلَى الْمُتَّقِينَ، ایک جگہ محسنین بولا ہے، ایک جگہ متقین بولا، یہ حق ہے، لازم ہے کہ آپ کسی کو طلاق دیں، رخصت کریں تو اپنی طرف سے اس کی دل آزاری کرنے کی بجائے، اس کو گالی گلوچ دینے کی بجائے، اس کو مارنے پیٹنے کی بجائے عزت سے، اکرام سے اس کو کچھ سامان دے کر، تحفے تحائف دے کر گھر سے رخصت کرے۔ یہ اسلام ہمارا کہتا ہے۔ سورہ احزاب میں ایک آیت آتی ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اخراجات میں اضافے کا مطالبہ کر دیا کہ جی ہمارے اخراجات کم ہیں، ہمارا راشن بڑھایا جائے، ہمارے پیسے بڑھائے جائیں، درم و دینار بڑھائے جائیں، بڑی مشکل زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک آیت اتاری، اس کو کہتے ہیں آیت تخییر۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو یہ کہہ دیں اگر تم دنیا کی زندگی کی زینت کو چاہتی ہو، عیش و عشرت والی زندگی اگر تم بسر کرنا چاہتی ہو، فتعالین تو پھر آؤ، امتعکن میں تمہیں سامان بھی دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا اور بڑے اچھے اور خوبصورت طریقے سے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ دل توڑتے ہوئے نہیں، رشتے کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمت اور حوصلہ توڑتے ہوئے کسی کو اپنے سے اور دین سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں قرآن کا انداز، قرآن کیسے ہمت بڑھا رہا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ طرح طرح کے حملے کیے گئے، آپ کو ساحر، کذاب، شاعر، مجنوں، دیوانہ، نعوذ باللہ نہ جانے کن کن برے القاب سے انہوں نے مذمم، آپ کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آپ کو برے لقب سے یاد کرتے ہوئے مذمم کا معنی مذمت کیا گیا، یعنی نام تک کو انہوں نے بدل ڈالا، اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کی، سارے حربے طعن و تشنیع کے انہوں نے آزمائے، لیکن ادھر سے تسلیاں کدھر سے مل رہی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔
انا کفیناک المستہزئین، آپ پریشان نہ ہو، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم ہی کافی ہو جائیں گے۔ انا شانیک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ حوصلے کدھر سے مل رہے ہیں؟ رب کا قرآن حوصلے دے رہا ہے۔ دنیا حوصلے توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور حوصلے توڑنے والے کون ہیں؟ مشرکین مکہ، کافر۔ مومن حوصلے توڑنے والا نہیں ہوتا، مومن حوصلے بڑھانے والا ہوتا ہے۔ تم کر سکتے ہو، غلطیاں، کوتاہیاں، عملی کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ عملی کمزوریوں کو بنیاد بنا کر ہم کسی کو نہ اسلام سے خارج کر سکتے ہیں، نہ اس کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں چوریاں بھی ہوئیں، ہاتھ بھی کاٹے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی میں ایک آدمی سویا ہوا تھا، چور آیا اور اس کی چادر، بڑی قیمتی چادر تھی، چرا کے بھاگ گیا۔ پکڑا گیا، اقرار کر لیا، جی ٹھیک ہے میں نے چوری کی ہے۔ عدالت میں فیصلہ آ گیا، اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب جس صحابی کی چادر چوری ہوئی تھی، ان کو چادر بھی چونکہ واپس مل چکی تھی، ان کے دل میں رحم آ گیا، ترس آ گیا کہ میری چادر تو مجھے مل گئی ہے، اب میری وجہ سے اس کا ہاتھ کیوں کٹے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے اسے معاف کیا، آپ اسے معاف کر دیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ فرمایا حلا قبل ان تأتینی بہ، نہیں اب نہیں بھائی، یہ کام تو نے اس کو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اب معاملہ عدالت میں پہنچ چکا ہے، جرم ثابت ہو چکا ہے، چور نے چوری کا اقرار کر لیا ہے، اب تو حد نافذ ہو کے رہے گی۔ اب حد کی معافی، کیونکہ چوری کی سزا ایک حد ہے، زنا کی سزا ایک حد ہے، شراب نوشی کی سزا ایک حد ہے، ارتداد کی سزا ایک حد ہے، قذف کی سزا ایک حد ہے۔ جو حدود ہوتی ہیں ان میں معافی کا اختیار عدالت کو بھی نہیں رہتا، قاضی کو بھی اختیار نہیں ہوتا۔ جب جرم ثابت ہو جائے، عدالت میں پہنچ جائے، فیصلہ ہو جائے، تو پھر قاضی بھی معاف نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ مدعی معاف کر دے، مدعی بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں اس سے پہلے اگر کوئی بندہ راضی ہو جائے، معافی تلافی پہ راضی ہو جائے، تو پھر ہو سکتا ہے۔ شراب نوشی پہ سزائیں بھی ملی۔ ایک صحابی تھے، انہیں ایک بار سزا ملی، 2 بار سزا ملی، بار بار انہیں اللہ کے نبی کی مجلس میں لایا جاتا، سزا ملتی۔ ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا لعنہ اللہ، اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ بدبخت کتنی بار لایا گیا، اسے کتنی دفعہ سزا ملی ہے، یہ باز ہی نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنہ لا تعینوا علیہ الشیطان، بھائی لعنت مت بھیجو، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ یہ لعنت کا جس طرح میں لعنت کا شکار ہو کر اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، جس طرح میں نے جہنم میں جانا ہے، وہ تو ہر مومن، ہر مسلم پر یہی لعنت برسا کر اسے جہنم میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اور تم شیطان کے ساتھی بن گئے ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے جرم کیا، اس نے غلطی کی، اس کی اسے سزا مل گئی، اور سزا اس کے لیے کفارہ بن گئی، اللہ اسے توبہ اور معافی کی توفیق بھی دے گا۔ اب حد لگ رہی ہے، سزا مل رہی ہے، ایک بار نہیں بار بار مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے بندے کو بھی لعنتی کہنے سے کیا کہہ دیا جی؟ منع کہہ دیا، نہیں اس کو ابھی آپ لعنتی نہیں کہہ سکتے، لعنتی کہو گے تو شیطان تو خوش ہوگا نا، شیطان بھی خوش ہوگا، اور وہ بندہ بھی آپ کی طعن و تشنیع سن کر دین سے اور زیادہ متنفر ہوگا۔ اچھا میں لعنتی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ٹھیک ہے پھر میں ایسا تو ایسا ہی صحیح۔ معاشرہ جب دیندار لوگوں کا معاشرہ جب ایکسیپٹ نہیں کرتا نا کہ ایسے لوگوں کو، تو پھر یہ لوگ دین کے قریب ہونے کی بجائے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ ان کو تو آپ کی ہمدردیوں کی ضرورت ہے، ان کو تو آپ کے حوصلے کی ضرورت ہے، ان کو تو آپ کی نرم مزاجی کی ضرورت ہے، آپ کے اچھے اخلاق اور اچھے رویے کی ضرورت ہے۔
کہ یہ میرے مسلمان بھائی بہن یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کے دل میں میری کتنی ہمدردیاں، یہ میرا کتنا احساس کر رہے ہیں کہ کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، آگ میں نہ جلوں، میں اللہ کی سزا سے بچ جاؤں، میں یہ میرے لیے کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی غلطی کی نشاندہی کرتے نا، کبھی آپ نے کسی شخص کو حدود کے علاوہ، کیونکہ جب حد نافذ کرنی ہے پھر تو ظاہر پتہ چلنا ہے بھی فلاں شخص نے یہ جرم کیا ہے اور اس کو اس کی سزا مل رہی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی غلطی ہوتی کبھی نامینیٹ کر کے آپ نے اس کو متنبہ نہیں کیا، خبردار نہیں کیا، نصیحت نہیں کی۔ ما بال اقوام، ہمیشہ یہی جملہ ہوتا تھا بھی کچھ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، مختلف احادیث آپ اٹھا کے دیکھیں۔ مبہم سا نام لینا اور اصلاح کر دینی، اصل مقصد بھی اصلاح ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ دلوں کو توڑا نہ جائے، حوصلوں کو کمزور نہ کیا جائے۔ سنن ترمذی میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے، مطلب ویسے ہی بیٹھے ہیں، نمازوں کے اوقات میں سے کسی اور وقت میں بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ تشریف لائے، دیکھا کہ ابو امامہ بیٹھا ہے اور بڑا پریشان سا ہو کے بیٹھا ہے، نماز کا بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ پوچھا کیا بات ہے ابو امامہ، کیوں پریشان بیٹھے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول، ہموم و دیون لازمتنی، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑے قرض سر پہ چڑھے ہوئے ہیں جو مجھے چمٹ گئے ہیں، پریشانیاں ہیں کہ نام جان چھوڑنے کا نام نہیں لیتی، قرض ہیں کہ ادا نہیں ہوتے، اس وجہ سے پریشان بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، ایک ذکر بتاتا ہوں، اس دعا کو صبح شام پڑھا کرو، اللہ تمہاری پریشانیاں بھی دور کرے گا، اللہ تمہارے قرض بھی، تمہارے سر سے بوجھ قرض کا بھی اتار دے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں پریشانیوں اور غموں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ واعوذ بک من الجبن والبخل، بزدلی اور بخل سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، قرض کے غلبے سے اور آدمیوں کے مجھ پر مسلط ہو جانے سے بھی اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا صبح شام پڑھا کرو، اللہ تیری پریشانیاں بھی دور کر دے گا، اللہ تیرے قرضے بھی اتار دے گا۔ ابو امامہ کہتے ہیں میں نے صبح شام یہ دعا پڑھنی شروع کر دی تو میری جو پہاڑ جیسی پریشانیاں تھا وہ بھی اللہ نے دور کر دی اور میرے سارے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے، رسول اللہ ملے، مالی اراک منکسرا، جابر کیا بات ہے، پریشانی کا شکار لگ رہے ہو، منکسر لگ رہے ہو؟ کہنے لگے جی ابا جان آپ کو تو پتہ ہے ابا جان جو ہیں وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، وَتَرَكَ تِسْعَ بنات، 9 بیٹیاں، میری 9 بہنیں ہیں، 9 بہنوں کی ذمہ داری ہے میرے اوپر، اور دین قرض بھی بڑا چھوڑ گئے ابا جان، پیسے کوئی نہیں ہے، مال کوئی نہیں ہے، بہنوں کو کہاں سے کھلاؤں، قرض کیسے پورے کروں، اس لیے پریشان ہوں۔ فرمایا حوصلہ دیا، تسلی دی، جابر افلا ابشرک، کیا میں تمہیں ایک بشارت نہ دوں، ایک خوشخبری کی بات نہ سناؤں؟ تیرا باپ شہید ہو گیا، اور بھی بہت سے صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اللہ رب العالمین نے آج تک کسی انسان سے جو بات اور کلام کیا نا جی وہ
ہمیشہ پردے کے پیچھے سے کی ہے، پردے کے بغیر کسی سے کلام نہیں کیا، لیکن جب تیرا باپ شہید ہوا اللہ نے پردے ہٹا کے آمنے سامنے ہو کر اس سے بات کی۔ یہ اعزاز تیرے باپ کو ملا ہے۔ اور بتا قرضے کتنے تیرے، بتا کتنا قرضہ ہے؟ بڑے قرضے ہیں جی، بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے۔ اور قرضے لینے والے بھی کون ہیں؟ یہودی۔ مدینہ میں کافی یہودی آباد تھے اور مالدار لوگ تھے، تاجر لوگ تھے، تو مسلمان ان سے لین دین کر لیا کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا باغ جو والد نے چھوڑا تھا، اس پہ کھجوریں لگیں کہ جی یہ باغ ہے، تو باغ پہ اتنا پھل نہیں ہے تو آپ کچھ بات کریں ان سے، کوئی میرے لیے نرمی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، لیکن وہ آگے سے یہودی تھے، نہیں مانے۔ وہ تو اور زیادہ غصے میں آ گئے، نہیں جی نہیں، ہم نے تو لینا ہے قرض، ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ایک پائی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اچھا چلو قسطیں بنا لو، تھوڑا کر لو، آہستہ آہستہ لے لو۔ کہنے لگے نہیں، اسی سال لینا۔ جابر جب پھل توڑو نا تو پھر مجھے بلا لینا۔ بلا لیا اللہ کے نبی کو، پھل باغ کا چکر لگایا، لیکن دیکھا کہ پھل بہت تھوڑا ہے۔ توڑو جابر، ساری کھجوریں ٹوٹ گئیں، ڈھیر لگ گئے الگ الگ ورائٹیوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھیر کے ارد گرد چکر لگایا، برکت کی دعا کی اور ایک طرف ہو کر لیٹ گئے۔ جابر سے کہا جابر چلو ان کو دو بھائی، ان کا قرض کھجوروں کی صورت میں دینا تھا، قرض دو ان کا۔ جابر کہنے لگے میں نے دینا شروع کر دیا، ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، اور میں دے رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا آج اللہ میری عزت رکھ رہے، میری راج رکھ رہے، میرا قرضہ پورا ہو جائے، خواہ میں اپنی بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی گھر میں لے کر نہ جاؤں، مجھے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم فاقے میں گزارا کر لیں گے، لیکن قرض ابا جان کا ادا ہو جائے۔ جب سارے قرض گاہوں کا قرض ادا ہو گیا تو ڈھیر دیکھا تو ڈھیر ویسے کا ویسے، ایک کھجور کی بھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ تو کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت ڈالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، اور کیسے آپ حوصلہ دے رہے ہیں۔ محترم بھائیو، آج امت مسلمہ کے افراد مختلف پریشانیوں کا، مسائل کا شکار ہیں، تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرج عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس نے کسی مومن کی دنیا کی کوئی تنگی پریشانی دور کی، اللہ رب العالمین قیامت کی تنگیوں میں سے اس کی ایک تنگی دور فرمائے۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مشکل اور پریشانی میں گرے ہوئے کسی تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانیاں کریں گے۔ جس نے کسی کا پردہ رکھا، آج پردے ہم نے رکھنے تو کیا تھے، ہم پردوں کو چاک کرنے پہ لگ گئے، اور ہم اس بات میں لطف اور خوشی محسوس کرنے لگ گئے کہ میرے ہاتھ اس کی ایک کمزوری آ گئی ہے، ہم نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، میں سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا، میں نیٹ پہ چڑھا دوں گا، میں فیس بک پہ تیری تصویریں ڈال دوں گا، اور لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ کمزوریاں کس کی نہیں ہوتی؟ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، آپ میں بھی ہوں گی۔ آپ کسی کی کمزوری پہ پردہ ڈالیں گے، ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت میں آپ کے پردے رکھے گا۔ آج لوگ کیمرے لے کے گھوم رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، کمزوریاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبی، اے وہ جماعت جو اپنی زبان سے تو مسلمان ہو گئے لیکن ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، دو حکم آپ نے دیے، ایک تو مسلمانوں کی غیبت مت کرو، دوسرا ان کے پردے والی چیزوں کا پیچھا مت کرو۔ لا تتبعوا عوراتہم، ان کی چھپی چیزوں کا پیچھا مت کرو، جو پردے اللہ نے رکھے ہیں انہیں مت قریدو، انہیں مت کھولو۔ فإنہ من یتبع عورات المسلمین، جو بندہ مسلمانوں کے پردوں کو
افشاں کرنے کی، کھولنے کی کوشش کرے گا، ان کا پیچھا کرے گا، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے لگ جائے گا، یتبع اللہ عورتہ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ پھر ایسے بندے کے پردوں کے پیچھے لگ جائے گا۔ پردے کچھ آپ کے بھی ہیں، وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، اور جس کے پردوں کے پیچھے اللہ لگ جائے نا، پھر وہ چاہے گھر میں کیوں نہ بیٹھ جائے، اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑے گا۔ یہ لیکس چل رہی ہے نا جی آج کل پارٹیوں کے درمیان، کوئی آڈیو لیکس اور کوئی ویڈیو لیکس ہیں، تو اگر انہی کاموں پہ لگو گے تو بچے گا کوئی بھی نہیں۔ ان چیزوں سے عزت نہیں ملتی، ان چیزوں سے کرسی نہیں ملتی، عہدے نہیں ملتے۔ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مشرکین مکہ نے کتنی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کی، اور مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ایک غزوے سے تشریف لا رہے تھے، عبداللہ بن ابی اور کچھ دوسرے منافق وہ بھی ساتھ تھے، کبھی کبھی چلے جاتے تھے نا جی غزوات پہ۔ تو راستے میں عبداللہ بن ابی نے اپنے مخصوص ساتھیوں میں بیٹھ کر نا ایک بات کی۔ بات کیا کی کہ جب ہم مدینے پہنچیں گے نا تو پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ہیں اور یہ ذلیل ہیں، نعوذ باللہ، ہم مدینے جا کر ان کو وہاں سے باہر نکال پھینکیں گے۔ یہ جو بدو اعرابی دیہاتی جو ہیں وہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، ہم انہیں نکال پھینکیں گے مدینے سے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے بات سن لی، وہ آ کے رسول اللہ کو بتا دیجیے عبداللہ بن ابی آپ کے بارے میں ایسی بات ہے کہہ رہا تھا، یہ اپنے ساتھیوں کی مجلس میں بیٹھا یہ بات کہہ رہا تھا۔ آپ نے بلایا، قسمیں کھا لی، جی میں نے تو کوئی بات نہیں کی۔ رسول اللہ نے الٹا زید کو ڈانٹا کہ زید تو نے کیوں خامخواہ ان پہ الزام لگایا، بہتان لگایا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بیچارے بڑے پریشان، بڑا دل ٹوٹ گیا، بڑے بے ہمت سے ہو گئے کہ میں نے تو سچ بولا تھا، میں نے تو اللہ کے رسول کو جا کے ایک معاملے سے آگاہی دی تھی، لیکن الٹا یہ کام میرے ہی خلاف چل نکلا۔ رسول اللہ نے بھی مجھے ڈانٹ دیا اور سب کے سامنے جو ہے مجھے ڈانٹ پڑ گئی۔ کہتے ہیں اسی پریشانی کے عالم میں میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ پیچھے سے آ کے نا کسی نے میرے ایسے ہاتھ رکھا اور میرا کان مروڑا، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَضَحِكَ فِي وَجْهِي، رسول اللہ میرے چہرے کو دیکھ کے ہنس دیے، مسکرا دیے۔ زید کہتے ہیں فَوَاللَّهِ، اللہ کی قسم مجھے اتنی خوشی ہوئی آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے، آپ کی ہنسی کو دیکھ کے، کہ اس مسکراہٹ اور ہنسی کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں اگر مجھے کوئی یہ کہہ دے نا کہ تو ساری زندگی جب تک قیامت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں ہی رہے، تو مجھے اس سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی رسول اللہ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ مجھ پر ناراض نہیں ہے۔ پھر مجھے یہ آیت سنائی، رب نے قرآن بنا کے اتار دی، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، منافقین کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔ اللہ نے کیسے تسلی دی اپنے اس صحابی کو بھی اور اپنے نبی کو بھی، اور رسول اللہ نے بھی پھر آ کے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کی کہ میرے سے کوئی اگر ایسی بات ہو گئی ہے تو لو اب میں مسکراتا ہوں تمہیں دیکھ کے۔ ایک دفعہ فقراء صحابہ آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے جی ذهب اہل الدثور بالاجور، سارے اجر تو مالدار لوگ لے گئے، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم، ہماری نمازوں کی طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے روزوں کی طرح روزے بھی رکھتے ہیں، اور اللہ نے انہیں مال دیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر وہ عمل شروع کر لو گے تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ تسبحون اللہ دبر کل صلاۃ وتکبرون اللہ دبر کل صلاۃ،
وَتُحَمِّدُونَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر والی جو تسبیح ہے 33 اور 34 دفعہ، یہ تم نے پڑھ لینی ہے، تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ کیسے حوصلے دیے جا رہے ہیں، کیسے تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت حفصہ نے آپ کی ہی ایک دوسری بیوی حضرت صفیہ کے بارے میں یہ کہہ دیا، یا بنت یہودی، اے یہودی کی بیٹی۔ بیٹی تو واقعی یہودی کی تھی، کیونکہ ان کے والد جو تھے غزوہ خیبر میں وہ قیدی ہو کر آئی تھی، لونڈی بنی تھی، رسول اللہ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ تو اس بات پہ وہ رو پڑی کہ مجھے یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ میں ایک یہودی کی بیٹی ہوں، حالانکہ میں تو مسلمان ہوں۔ رسول اللہ آئے، پتہ چلا، دیکھا صفیہ رو رہی ہے، فرمانے لگے کیوں رو رہی ہو؟ بتایا جی یہ ماجرا ہوا ہے۔ آپ نے حفصہ کو بھی ڈانٹا، اتق اللہ یا حفصہ، حفصہ اللہ سے ڈر، اور صفیہ کو بھی بشارت دی کہ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تو ایک نبی کی بیٹی ہے۔ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، یعنی حضرت صفیہ کا جو پیچھے خاندان جا کے ملتا ہے حضرت ہارون سے، ہارون نبی تھے، اور ایک نبی تیرا چچا ہے موسیٰ علیہ السلام، یعنی ایک نبی کی تو بھتیجی ہے، اور تحت نبیین ایک نبی کے نکاح میں ہے، تو تجھے تو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ تو کیسے اللہ کے رسول نے اس کی گھاس بڑھائی، تسلی بدائی۔ تو گھروں کے معاملات میں بھی یہ چیزیں آنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ہم ایک دوسرے کے دل توڑ دیتے، خاص طور پر شوہر اور بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اور یہ معاملات ایسے ہیں اللہ کے نبی نے یہاں جھوٹ تک بولنے کی اجازت دی ہے۔ فرمایا 3 جگہوں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، 2 لڑے ہوئے آدمی میں صلح کروانے کے لیے میدان جنگ میں، اور شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بول دے نا اس کی تعریف میں، تو یہ بھی جائز ہے۔ کیسے اسلام ہمیں حوصلہ افزائی اور ہمت کو بڑھانے کا حکم دیتا ہے، اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آ کے اس زبان کے ذریعے دل توڑ دیتے ہیں۔ دلوں کو توڑنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں پڑتی، ہاتھ نہیں اٹھانا پڑتا آپ کو، بس زبان سے ایک چھوٹا سا جملہ نکلتا ہے اور اگلے بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، منکسر ہو جاتا ہے۔ تو دلوں کو توڑنے سے بچیے، دلوں کو جوڑیے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی کام کیا ہے۔ جب آپ دلوں کو جوڑیں گے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کی مخلوق بھی راضی ہوگی، اور لوگ پھر آپ سے بھی جڑیں گے اور اللہ کے دین سے بھی جڑیں گے۔ اور اگر ہم طنز کریں گے، تان و تشنیع کے نشتر چلائیں گے، تو نہ تو بھائیو اس سے اصلاح ہوگی، اس کا الٹا نقصان ہو جاتا ہے، تکرار شروع ہو جاتی ہے، بحث شروع ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انداز اچھا نہ کریں تو وہاں بھی بحث شروع ہو جائے گی، حالانکہ بڑا کلوز رشتہ ہے۔ بھائیوں کے درمیان بات شروع ہو جاتی ہے، بہنوں کے درمیان معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو آئینے کا کردار ادا کرنا ہے۔ آئینے کے سامنے جا کے آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بڑی خاموشی سے آپ کو بتاتا ہے بھی آپ کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، چہرے پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے جو ہیں فلاں جگہ سے میلے ہیں، اس کو چینج کر لیں، اس کو بدل لیں۔ وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، وہ شہر میں جا کے شور نہیں مچاتا، دیکھو دیکھو اس کے منہ پہ کیا لگا ہوا ہے، وہ خاموشی سے آپ کو بتائے گا، آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ ہوتا ہے طریقہ اصلاح کا۔ اور آئینے نے زبردستی آپ کا منہ صاف بھی نہیں کر دینا کہ آئینے کے اندر سے کوئی ہاتھ نکلے گا اور آپ کا منہ صاف ہو جائے گا، نہیں۔ آپ کی مرضی، آپ صاف کرنا چاہتے تو کریں، نہیں کرنا چاہتے تو آئینہ تو اپنا کام کر گیا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ فذکر انما انت مذکر، اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ کہا کہ آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ نصیحت کریں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ انما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ پیغام کو پہنچانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی دروغہ نگران نہیں ہے کہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کے دلوں میں ایمان بھریں، زبردستی لوگوں سے نیکیاں کروائیں۔
اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ ایمان ڈالنے والا، نیکیوں کی توفیق دینے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ ہمت آپ نے بھی ہارنی اور ہمت کسی کی بھی نہیں توڑنی۔ یا تو ہم خود ہمت ہار جاتے ہیں، بھی میں نے تو بڑا کہا ہے، میں نے تو بڑا سمجھایا ہے، یہ سمجھنے والا نہیں ہے، یہ سمجھنے والی نسل ہی نہیں ہے، ہم نسلوں تک چلے جاتے ہیں۔ یا پھر ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں اور اگلے بندے کو ایسے ٹیز کر رہے ہوتے ہیں، ایسے اسے جو ہے وہ تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بجائے سمجھنے کے اور زیادہ ہم سے بھی اور دین سے بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے جی، دور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسلام دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا، ہمتوں کو پس کرنے کے لیے نہیں آیا، جوڑنے کے لیے آیا ہے، ہمتیں بڑھانے کے لیے آیا ہے، عزم دینے کے لیے آیا ہے، امید دلانے کے لیے آیا ہے کہ آؤ اللہ کی رحمت کی طرف آ جاؤ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ بھی امیدیں دے رہے ہیں، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، حدیث قدسی ہے، میری رحمت میرے غضب سے بھی آگے بڑھ گئی ہے، میری رحمت کے خزانے کھلے ہیں۔ آؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی رحمتیں لے لو، اللہ کے عفو اور درگزر میں سے اپنی جولیاں بھر لو، اپنے گناہ معاف فرما لو، دین کے قریب آ جاؤ، دین سے جڑ جاؤ، اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کر لو، اللہ کو بھی راضی کر لو۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، ایک وہ افراد ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائیو یہ بھی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو مخلوق کی تو بڑی فکر کرتے ہیں، انسانی حقوق تو انہیں بڑے یاد آتے ہیں لیکن اللہ کے حقوق، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ بھی روش غلط ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے بارے میں بعض پرسوگی، دونوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، دونوں ضروری ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ میں اپنے حقوق ادا کرنے بھی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بھی جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک حدیث سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے۔ کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نہیں کیا کریں، لوگ نہیں چھوڑتے، تانے بڑے دیتے ہیں، ہم نے تو جانا ہی چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو ملنا ہی ترک کر دیا ہے۔ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، صبر صبر جیسے اللہ کے نبی نے صبر کیا، خیر من المؤمن الذی، یہ زیادہ بہتر ہے اس مومن سے لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، جو نہ تو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور نہ ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے۔ تو صبر کرنے والے بنے، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بیش بہا اجر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔